ایک جگہ پہ چاند نظر آیا ہے، دوسری جگہ پہ الیکشن غائب ہو گئے۔ سیکٹر کمانڈر ISI نے سیدھا سیدھی یہ بات کہی کہ جی الیکشن جو ہیں وہ ٹائم کے اوپر نہیں منعقد ہونے چاہیے۔ رات کو الیکشن کمیشن نے کہ لو جی اسی الیکشن ہی ملتوی کر رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ عام انتخابات کی ڈیٹ بھی 8 اکتوبر ہی ہو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان وجوہات کیا دے رہا ہے؟ دو مختلف ڈیٹس کے اوپر جو ہے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے آئین لکھنے والوں نے ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں لکھی۔ ایک نیا آئینی بحران اب جنم لے چکا ہے۔ پاپولیرٹی اس وقت عمران خان صاحب کی زیادہ ہے تو عمران خان صاحب کا رستہ جو ہے وہ روک دیا۔ عمران خان صاحب کی بات ویلیڈیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر ان کے اوپر توشہ خانہ کیس کے اندر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر ان کے کیسز کی سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آج پہلا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ کل رات کو نظر آ گیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا لیٹ روت ہلال کمیٹی نے اس کا اعلان کیا، لیکن سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آج پہلا روزہ جو ہے وہ کھولا جائے گا اور آج سے جو ہے وہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سیاسی محاذ کے اوپر بھی جو ہے کل رات کو یہ خبر آئی اور جہاں پہ میں نے بلکہ اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ ایک جگہ پہ چاند نظر آیا ہے تو دوسری جگہ پہ الیکشن غائب ہو گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے چاند کے نظر آنے سے پہلے تک الیکشن نظر آ رہے تھے، لیکن جیسی چاند نظر آیا تو الیکشن غائب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب 30 اپریل کو جو پنجاب کے الیکشنز ہونے تھے وہ ملتوی ہو گئے ہیں۔ اب یہ ملتوی کیوں ہوئے ہیں اور اس کی ریزنز کیا کیا ہیں اس کو بیٹھ کے ذرا ایک منٹ کے لیے انالائز کریں گے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک تو وہ چیزیں نا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں جو ہے اپنی اناؤنسمنٹ دی ہے، لیکن اب اس کے بعد ہونا کیا ہے اور یہ مقصد کیا ہے ساری چیز کا، ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور سیاسی طور پہ اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو آرڈر ہے یہ بڑے ضروری ہے، کیونکہ اس کو ذرا تفصیل سے دیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، اس کو انالائز کرنا بہت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان وجوہات کیا دے رہا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب یہ جو پہلا پیج ہے اس کے اندر یہ سب سے پہلے تو کہتا ہے کہ جی ہم نے فلاں فلاں آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو الیکشنز ہم نے کروانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈیٹس دیتا ہے کہ جناب پروونشل اسمبلی جو ہے وہ 14 جنوری کو تحلیل ہو گئی تھی، پنجاب کی جو اسمبلی تھی وہ تحلیل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ گورنر پنجاب سے رابطہ کیا 24 جنوری کو کہ جی ہم نے الیکشن منعقد کرنے 9 سے 13 اپریل کے درمیان، اور اس کے بعد ہم نے اس سلسلے میں 29 جنوری کو دوبارہ ان کو ایک ریمائنڈر بھی دیا، لیکن گورنر صاحب نے جو ہے وہ تاریخ دینے سے انکار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے گورنر نے جو ہے وہ 1 فروری کو ہمیں لیٹر لکھا کہ جی چونکہ اسمبلی میں نے تحلیل نہیں کی، اسمبلی خود بخود تحلیل ہو گئی ہے، تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ الیکشنز کی ڈیٹ دوں۔ آپ خود جو ہے وہ جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا اس اکنامک سچویشن ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہوئے آپ اس کا فیصلہ کریں۔ اس دوران مختلف پٹیشنز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی جاتی ہیں، جس میں ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پٹیشنز جو ہیں وہ فائل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جائے اور جا کے گورنر سے جو ہے مشاورت کرے اور اپنی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے، گورنر صاحب اس کا اعلان کریں، وہ پھر یہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود جو ہے گورنر صاحب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے اور معاملہ جو ہے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس سلسلے میں جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں اس معاملے کا۔ اس کے اوپر کچھ دن بحث ہوتی ہے اور لیکن بڑی جلدی جو ہے اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ فیصلہ یہ اسکرین کے اوپر انہوں نے اپنے آرڈر کے اندر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیئر کیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 90 ڈیز کے اندر جو ہے ویسے تو آپ نے الیکشن کروانے ہیں، لیکن کوشش کریں اگر اس سے آگے بھی جانا ہے تو 90 ڈیز کی ڈیٹ کے جو ہے وہ قریب ترین جو ہے وہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں مشاورت شروع کرتا ہے، اور 3 تاریخ کو جو ہے 3 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے وہ چند ڈیٹیں پرپوز کرتا ہے، 30 اپریل سے لے کے اور 7 مئی یہ ڈیٹس جو ہے وہ پرپوز کرتا ہے، اور اسی وقت پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ 30 اپریل کی ڈیٹ فائنل کر کے لیٹر واپس بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ جناب 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کا پھر یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی 8 فروری کو جو ہے وہ ان سے کافی تفصیل سے بات چیت ہوتی ہے،
اور آئی جی پنجاب جو ہے یہ 10 مختلف وجوہات بتاتے ہیں کہ جی الیکشنز کے حوالے سے سیکیورٹی کی بڑی جو ہے وہ نازک صورتحال ہے. ویسے تو ہمارا ملک بڑے سالوں سے پچھلے 75 سال سے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, لیکن یہاں پہ آئی جی پنجاب بھی کہتے ہیں بڑی نازک صورتحال ہے. وجوہات کیا بتاتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی 3 جنوری 2023 کو جو ہے 2 ISI کے آفیسرز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ساہیوال میں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی پولیس پوسٹ جنگی تونسا ڈی جی خان میں 13 جنوری کو وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی مکروال میاں والی میں 31 جنوری کو وہاں پہ پولیس اسٹیشن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی IED بلاسٹ ہوتا ہے جعفر ایکسپریس پہ ساہیوال کے اندر 16 فروری کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 100 تشخیص have entered the province of Punjab for carrying out terrorist attacks, کہ جی 100 ایسے مشکوک افراد جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی presence of بلوچ سب نیشنلسٹ ان کچا ایریاز آف راجنپور کے علاقے میں بھی جو ہے وہ چند شرپسند عناصر وہاں پہ موجود ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی پچھلے 2 مہینے کے اندر 213 انسیڈنٹس ہوئے ہیں دہشت گردی کے, اور ان کو دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے تھے لیکن ان کو انٹیلیجنس کی وجہ سے روکا گیا, اور یہ جو واقعات تھے یہ لاہور, شیخوپورہ, ساہیوال, گجرانوالہ, ڈیرے غازی خان اور راولپنڈی میں جو ہے وہ یہ واقعات ہو سکتے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی سیریس قسم کی لائیو تھریٹس ہمارے پاس موجود تھی. لاہور پولیس لائنز, میاں والی, بھکر اور ڈی جی خان میں جو ہے وہ اس حوالے سے ہمارے پاس تھریٹس بھی موجود تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت کلین اپ آپریشنز جاری ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے متعلق, اور اس میں 4-5 مہینے لگیں گے, اور پولیس بڑی ہائیلی کمیٹڈ ہے ان آپریشنز کے اندر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے ڈیپوٹیشن کے لیے الیکشن ڈیوٹی پہ, شارٹ فال آف پولیس 3,86,623 اہلکار جو ہیں وہ ہمیں چاہیے, اوور آل اہلکار چاہیے سیکیورٹی کے لیے, اور اس کے اندر آرمی اور رینجرز بھی جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے, تو پھر اتنے افراد یعنی تقریباً ہمیں اپروکسیمیٹلی 4 لاکھ کے آس پاس جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار چاہیے پنجاب میں الیکشنز منعقد کرنے کے لیے. خالی پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کو منعقد نہیں کر سکتی. تو یہ ایک وجہ جو ہے وہ یہی دی جاتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ جی منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ 8 فروری کو ایک لیٹر لکھتی ہے سول اور آرم فورسز کے حوالے سے کمیشن کو کہ جی ہمیں آپ لوگ جو ہے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ سے جو ہے وہ رابطہ کریں, اور ان سے کہیں گے جی ہمیں فوج کی جو ہے وہ ہیلپ کی ضرورت ہے. لیکن وہاں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ لوگ آلریڈی ٹروپس جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کے اندر بزی ہیں, اور سینسس ہو رہا ہے, جو مردم شماری ہو رہی ہے 2023 کی جو مردم شماری ہو رہی ہے اس کے اندر بھی وہ کافی آکیوپائڈ ہیں. تو اس لیے ابھی ہمارے لیے جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ڈیپوٹیشنز کے اوپر دیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنانس کو اس کے بعد 9 مارچ کو بھی ہم نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی کہ دونوں ہم نے جو ہے وہ ان دونوں سے ہم نے محکموں سے میٹنگز کی کہ جی ہم نے الیکشنز منعقد کرنے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی انٹیریئر منسٹری نے جو ہے بعد میں ہمیں کہا کہ جی اس وقت سیکیورٹی کے ہمیں بڑے سخت قسم کے تھریٹس ہیں. منسٹری آف فائنانس نے کہا جی IMF کا بھی اس وقت ہمارا معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, وہ چل نہیں رہا صحیح طرح, ہمیں پہلی بڑے ڈیفیسٹس کا مسئلہ ہے, پیسوں کی کمی ہے ہمارے پاس. اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہماری 10 مارچ کو ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں سیکٹر کمانڈر ISI پنجاب, KPK, ICT, DIG پنجاب, AIG, KPK, جوائنٹ DG IB, KPK پنجاب اور KPK سب کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے میٹنگ ہوتی ہے, اور وہ یہ ویو دیتے ہیں کہ جناب ہم لوگ آپ کو الیکشنز کنڈکٹ کرنے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے, اور 2 مختلف ڈیٹس کے اوپر جو ہے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دفعہ جو ہے وہ اتنے بڑے سیکیورٹی تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. یہ وجوہات بتاتے ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس طرح کچھ کیا گیا تو 3-4 گنا زیادہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ جی دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی سیدھا انہوں نے کہا کہ سیکٹر کمانڈر ISI نے سیدھی یہ بات کہی کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم کے اوپر نہیں منعقد ہونے چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی 14 مارچ 2023 کو چیف سیکرٹری پنجاب, منسٹری آف ڈیفینس, IG پولیس, ان سب کے ساتھ بھی جو ہے دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے, اور ان کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو وہ یہ پاک فوج کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی ان کے ٹروپس کے حوالے سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے نا وہ کوئک رسپانس فورس کے طور پہ تو آپ کے لیے مطلب اسٹینڈ بائی پہ رہ سکتی ہے الگ, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پولنگ اسٹیشنز کے لیے آپ کو جو ہے وہ سیکیورٹی مہیا کی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں آلریڈی دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے مختلف آپریشنز میں ہم لوگ آکیوپائڈ ہیں, تو اس لیے ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے.
2023 میں انہوں نے کہا 252 انسیڈنٹس ہوئے ہیں ٹیررزم کے، اور 3600 میجر آپریشنز جو ہیں وہ ملک کے اندر کیے گئے ہیں. اس میں پنجاب میں 61، سندھ میں 367، خیبر پختونخوا میں 1245 اور بلوچستان میں 1960 مختلف قسم کے آپریشنز جو ہیں وہ منعقد کیے گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس ساری چیز کے بعد، اور وہ جو پیسوں کا جو مسئلہ ہے، پیسوں کا بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب کی حکومت کے حوالے سے یہ پتہ لگا ہے کہ جناب ان کا تو تقریباً 137 ارب روپے کا شارٹ فال جو ہے وہ آنے لگا ہے پنجاب کے اندر، اور 111 ارب روپے جو ہے وہ اپنے ریسورسز سے کسی طرح پورے کرنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو پیسوں کا بھی ایشو ہے، اور ہمیں جو ہے ہم نے بھی فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے مانگے ہوئے ہیں، لیکن وہ پیسے جو ہے ہمیں مہیا نہیں ہوئے. اچھا جی باقی جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک ریپیٹیٹو ہیں جو میں نے آپ کو ریزنز بتائی ہیں. تو آخر میں چل کے جناب وہ سیدھی بات کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کے بعد ہم نے جتنی میٹنگز کی ہیں 20 مارچ 21 مارچ 22 مارچ کو مختلف میٹنگز کی ہیں، اور ہم اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن نہیں کروا سکتے، ہم 8 اکتوبر کو جو ہے وہ الیکشنز کروا سکتے ہیں، یعنی کہ اپروکسیمیٹلی آج سے 6 مہینے کے بعد. تو یہ الیکشن کمیشن نے جناب وجوہات دی ہیں کہ 8 اکتوبر کو. اچھا اب 1 منٹ کے لیے اس کو ذرا ساری چیز کو نا ڈیکوڈ کرنا ہے آپ نے. پہلی بات یہ کہ اب اگر تو 8 اکتوبر کو الیکشنز ہوتے ہیں تو نگراں حکومت پنجاب جو ہے وہ تقریباً کوئی 8.5 مہینے کا ٹائم جو ہے نا وہ بطور نگراں حکومت گزارے گی. آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ 90 دن میں الیکشن پہلے بھی نہیں ہو رہے تھے. یہ جو 30 اپریل کی بھی ڈیٹ ہے یہ وہ 90 ڈیز کا جو ڈیڈ لائن ہے اس کو یہ کراس کر چکی ہوئی ہے. لیکن ایک نیا آئینی بحران اب جنم لے چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے اوپر موسٹ پرابلی سپریم کورٹ اس کے اوپر جلدی نوٹس لے گا. اگر سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے گا تو پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کے وہاں پہ پہنچے گی. عمران خان صاحب کی بات ویلیڈیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ یہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب یہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے، اور یہ لوگ الیکشنز کو ہر صورت جو ہے وہ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کی بات کے اندر جو ہے نا وہ وزن بھی نظر آ رہا ہے کہ واقعی پورا سسٹم جو ہے نا شروع سے لے کر اب تک، چاہے وہ بات ہو گورنر پنجاب کے بہانے بنانے کی کہ وہ کہہ رہے جی میں ڈیٹ نہیں دینی، میں نہیں دینی، اس کے بعد معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ خود پک اپ کرتا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جب 30 اپریل کی ڈیٹ آتی بھی ہے تو تب بھی یہ اس طرح کی ریزنز جو ہیں بنائی جاتی ہیں. کل ہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر الیکشنز منعقد کرنے کے اندر کسی قسم کی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی گئی، یا کوئی جسے کہتے ہیں نا کچھ رولر پر ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو سپریم کورٹ انٹروین کرے گا. صبح یہ سٹیٹمنٹ آئی، رات کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ لو جی اسی یہ الیکشن ہی ملتوی کر رہے ہیں، کر لو جو کرنا ہے. تو سپریم کورٹ اب ڈیفینیٹلی میرا خیال میں اس معاملے کو ضرور پک اپ کرے گا. 1-2 چیزیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہے ساری صورتحال میں. 8 اکتوبر کا مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے، خبر نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ عام انتخابات کی ڈیٹ بھی 8 اکتوبر ہی ہوگی، کیونکہ اگست کے اندر قومی اسمبلی کی بھی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور جب قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوگی تو اس کے بعد 8 اکتوبر کو بھی الیکشنز منعقد کیے جا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 8 اکتوبر کو چیف جسٹس بھی تبدیل ہو چکے ہوں گے. ستمبر کے اندر عمر عطا بندیال صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھا چکے ہوں گے. تو اب اگر اس 8 اکتوبر کی ڈیٹ کے مطابق چلیں تو نئے الیکشنز نئے چیف جسٹس کے انڈر ہوں گے اس ڈیٹ کے مطابق، انلیس اور انٹل سپریم کورٹ اس سے پہلے کوئی آرڈر نہ دے دے. اچھا تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، اگر ان کے اوپر توشہ خانہ کیس کے اندر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر ان کے کیسز کی سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی. اور اگر یہ 6 مہینے کا ٹائم، جس طرح یہ 6 مہینے اب آگے چلا گیا معاملہ، اگر یہ 6 مہینے کے لیے واقعی الیکشن آگے چلے گئے تو کچھ پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کے کسی نہ کسی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ ہی جائے، اور اگر وہ فیصلہ سامنے آ گیا تو ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے. سو ٹو مینی ifs and buts, I have to agree, too many ifs and buts. لیکن اچھا اب اس میں چند سوال ایسے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ جو سیکیورٹی کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو سیکیورٹی کے یہ مسئلے نہیں ہوں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو جو ہے پیسوں کے ایشو ریزالو ہو چکے ہوں گے؟ کس طرح پتہ لگے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تب تک جا کے ملک کی معاشی اور سیکیورٹی کی صورتحال ایکچولی اب سے بہتر ہو چکی ہوگی؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ کوئی گارنٹی نہیں. سو میں اگر اس اوور آل سچویشن کو دیکھوں، یہ جو بھی میں ریزنز دیکھ رہا ہوں، میرا خیال میں یہ ساری کی ساری فضول ریزنز ہیں. یہ ساری کی ساری پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس سارے معاملے کو آگے لے کے جا رہا ہے.
یہاں پہ کہیں پہ آئین کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ جی آپ نے الیکشن جو ہے نا وہ ایک ہی ڈیٹ پہ منعقد کرنے ہیں. یہ ایسی ہمارے آئین لکھنے والوں نے ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. یہ خود ہی اصطلاح بنائی جا رہی ہے کہ جی اچھا جی اب یہ ہو گیا تو پھر تو الیکشنز پھر منعقد نہیں ہوں گے, تو پھر یہ اس طرح تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا جائے گا. کسی بھی چیف منسٹر کو آپ یہ رائٹ دیتے ہیں. اس معاملے میں پرویز لائی تھے یا اس معاملے میں محمود خان تھے, دونوں کے پاس اس بات کا رائٹ تھا. چلیں میں 1 منٹ کے لیے سمجھتا ہوں, چلیں 1 منٹ کے لیے آپ ازیوم کر لیجئے کہ فروری کے مہینے کے اندر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں اور اگست میں جا کے قومی اسمبلی تحلیل ہونی ہے. اتنا ہی ہے نا, فروری اور اگست. تو فروری سے اگر آپ کاؤنٹ کریں مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست, 6 مہینے کا فرق ہے دونوں کے درمیان, مطلب یہ دونوں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے درمیان. میں کہتا ہوں آپ 6 مہینے پہلے آ جائیں, 1 منٹ کے لیے 6 مہینے پہلے آ جائیں. اگر اسی طرح یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں اگست 2022 میں تحلیل کر دی جاتی تو کیا پھر 1 سال انتظار کیا جاتا؟ آپ 1 سال انتظار کرتے کہ جناب پہلے قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے, اس کے بعد ہم صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کروائیں گے. تو عمران خان صاحب کے میں جانتا ہوں مجھے بھی ان کی سیاست سے بہت اختلاف ہے, لیکن یہاں پہ معاملہ جو ہے نا آئین اور قانون کا ہے, اور آئین اور قانون جو ہے وہ اس کو اس وقت فالو نہیں کیا جا رہا, اس کو ڈیلیبریٹلی منور کیا جا رہا ہے, ڈی شیپ کیا جا رہا ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ پاپولیرٹی اس وقت عمران خان صاحب کی زیادہ ہے, تو عمران خان صاحب کا رستہ جو ہے وہ روک دیا جائے, چاہے کسی بھی طریقے سے کرنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے. مریم نواز صاحبہ نے مجھے انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ یہ مینٹل آدمی ہے, یہ پاگل آدمی ہے, اس کے کہنے کے اوپر تو سب کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی مینٹل ہے یا نہیں ہے, میں نے اس وقت بھی ان کو یہ بات کہی تھی, کوئی مینٹل ہے, کوئی پاگل ہے, جو کچھ بھی ہے, اس کو آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے, آئین پاکستان نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے. یہ آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے وہ مینٹل ہے یا نہیں ہے, یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مینٹل ہے کہ نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں, عمران خان صاحب ویلیڈیٹ ہوں گے, عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی مزید انکریز کرے گی, نون لیگ کے لیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے, اور پورا سسٹم جو اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے, یہ اس کے لیے ایک اور دھچکا ہوگا. یہ میری اس معاملے کے اوپر یہ ٹیک ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.